نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذ قالت امرأة عمران ربي إني نذرت لك ما في بطني محررا إنك أنت السميع العليم وبعد وقال النبي صلى الله عليه وسلم فإن خير الحديث كتاب الله وخير الحديث حديث محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد ہر قسم کی تعریف اللہ رب العزت کے لیے لائق و زیبا ہے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ انشاءاللہ تعالی آج ایک بہت ہی اہم ترین عنوان کے تحت انشاءاللہ تعالی میں آپ کے سامنے چند باتیں رکھوں گا۔ یہ ایک واقعہ ہے جو اللہ رب العزت نے اپنی آخری کتاب قرآن مجید میں اس کو ذکر کیا ہے، اور اس واقعے کے اندر ہمارے لیے کافی نصیحتیں اور کافی ہدایتیں اور بہت ساری حکمتیں بھری ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایک مقام پر فرمایا کہ اس سے پہلے کے جو قصے ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو سنا رہے ہیں یہ قصہ گوئی نہیں ہے، یہ صرف کہانیاں اسٹوریز نہیں ہیں، بلکہ اس میں عبرت ہے سیکھنے والوں کے لیے۔ جیسے ہم دیکھتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پچھلے انبیاءوں کے واقعات بتائے گئے قرآن مجید میں، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، نوح علیہ السلام اور دیگر انبیاءوں اور رسولوں کے قصے آئے ہیں تاکہ ہم ان کی زندگیوں کو پڑھیں اور ان کی پیروی کریں، انہیں جس طرح قربانیاں دی ہم اس کو یاد کریں، اور اس بات کو ہم سمجھیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو اپنی سنت بنائی ہے عبادت کے لیے، اور اس عبادت کے لیے انسان جب دنیا میں آیا ہے تو اس کے ساتھ آزمائشیں ہیں، اور یہ آزمائشیں صرف ہم پر نہیں آئی ہیں بلکہ ہم سے پہلی امتوں پر بھی یہ آزمائشیں آ چکی ہے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انہی واقعات میں ہمارے لیے رہنمائی رکھی ہے۔ تو ان کو قصہ گوئی نہ سمجھے ہم، یہ ہمارے لیے عبرت کے لیے ہے، سیکھنے کے لیے ہے۔ اور اس واقعے کا جو تعلق ہے عقیدے سے بھی ہے، اس لیے میں نے سوچا کہ آپ کے سامنے اسے سب سے پہلے بیان کیا جائے۔ انشاءاللہ تعالی جیسے وقت ملے گا ہم دوسرے واقعات اور قصوں کو بھی انشاءاللہ تعالی آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کریں گے۔ میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید کی ایک ہی آیت تلاوت کی، سورہ ال عمران آیت نمبر 35۔ اس کو ہم آگے اس تسلسل کو جاری رکھیں گے، اس سلسلے کو، تاکہ پورا واقعہ ہمارے سمجھ میں آئے۔ میں نے سورہ ال عمران کی آیت نمبر 35 آپ کے سامنے پڑھی، جس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس طرح سے ذکر کیا، اذ قالت امرأۃ عمران ربی انی نذرت لک ما فی بطنی محررا فتقبل منی انک انت السمیع العلیم۔ کیا فرماتا ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہ جب عمران کی بیوی نے کہا کہ اے میرے رب، میرے پیٹ میں جو کچھ ہے اسے میں نے تیرے نام آزاد کرنے کی نظر مانی ہے، تو میری طرف سے اسے قبول فرما، اور یقیناً تو سننے والا اور پوری طرح جاننے والا ہے۔ اب یہ کون ہے؟ عمران کی بیوی۔ ان کے احادیث میں، روایتوں میں کچھ نام آتے ہیں، لیکن قرآن مجید میں ان کا نام نہیں بتایا گیا۔ اب یہ عمران کون ہے؟ انہی کے نام سے قرآن مجید کی سورت آل عمران رکھی گئی ہے۔ آل عمران مطلب عمران کے خاندان والے، اور الگ الگ روایتوں میں ان کو الگ الگ ذکر کیا گیا ہے۔ یہاں پر جو عمران جن شخص کا نام آیا ہے یہ حضرت مریم کے والد ہیں، حضرت مریم علیہ السلام کے یہ والد ہیں، اور
آپ کی بیوی یعنی حضرت مریم کی والدہ یہ جب حمل سے تھی تو انہوں نے دعا کی اپنے رب سے. دیکھیے اس عورت کی نیک بختی، دیکھیے ان کی نیت، دیکھیے ان کا خلوص کہ ابھی اولاد پیدا نہیں ہوئی ہے لیکن یہ ارادہ ہے، یہ نیت ہے کہ یا اللہ جو کچھ پیدا ہوگا میں اسے تیری راہ میں لگانے کی نظر مانگتی ہوں. مطلب میں اس کو اللہ کی راہ میں لگاؤں گی، میری جو اولاد رہیں گی دین کا کام کریں گی اور جو ہے نبی کے اور رسول کے جو پیغامات ہیں ان کو وہ پھیلائیں گی. ابھی وہ نہیں جانتی تھی کہ یہ اولاد کون ہونے والی ہے. تو یہاں پر اس آیت میں ہمارے لیے سیکھنے کے لیے، خواتین کے لیے خصوصی بہت بہت بڑی اس میں جو ہے عبرت ہے. دیکھیے کہ سب سے پہلی چیز اس عورت نے یعنی حضرت عمران کی بیوی نے جب مانگی جو ہے دعا یا نظر، وہ کس سے مانگی؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے. اور اللہ کی نظر جو ہے اس کو مطلب لگانے کے لیے، دعوت اور اصلاح کے لیے قرآن جو اس وقت جو نبی کی شریعت تھی اس کی تعلیمات کو عام کرنے کے لیے اپنی اولاد کو وقف کرنے کا ارادہ کیا. تو یہاں پر ہمیں عبرت ملتی ہے کہ ہم جو بھی دعا ہے، جو بھی نظر و نیاز ہے، وہ صرف اور صرف کس کے لیے ہوں گی؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے. کوئی بھی نظر اگر ہم مانتے ہیں تو وہ اللہ کے لیے ہوگی. کوئی بھی ہم دعا جو ہے مانگتے ہیں وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے مانگیں گے. اللہ کے علاوہ ہم کسی سے نہیں مانگیں گے، اللہ کے علاوہ ہم کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلائیں گے. دوسری چیز جو یہاں پر ہم کو سیکھنے کو ملتی ہے وہ بہت اہم ہے کہ اولاد انسان کے لیے سب سے بڑا سرمایہ ہوتی ہے. چاہے ایک انسان دنیا پرست ہو یا دین پرست ہو، ہم دیکھیں گے دونوں ہی صورتوں میں اولاد کی اہمیت اس کے نزدیک بہت زیادہ ہوتی ہے. لیکن اکثریت یہ پائی جاتی ہے، ہم ہمارے ماحول میں دیکھیں گے اگر بچہ بہت ہوشیار ہے یا بچی بہت ہوشیار ہے تو والدین کا خواب کیا ہوتا ہے؟ اورنگ آباد میں کل سنا نا آپ نے، ڈاکٹر بننا. بچی نے کیا بننا؟ ڈاکٹر. اور لڑکے نے کیا بننا؟ انجینئر. برابر ہے. یہ ایک اچھا بڑا آفیسر، یہ بچہ بڑا ایک پائلٹ یا بزنس مین، تاجر. برابر ہے نا. لڑکی ڈاکٹر، اچھی ٹیچر یا اور کوئی جو ہے اچھے پروفیشن میں اس نے جانا چاہیے. لیکن اگر بچہ تھوڑا سا پڑھائی میں کمزور ہے پھر والدین کیا کرتے ہیں؟ مدرسے میں ڈالیں گے اس کو. برابر ہے. یہ عام بات ہے ایک دم. جو بچہ پڑھتا لکھتا نہیں ہے، جو ایک دم اس کو اپنی دوران بھاشا میں کہتے ہیں ڈھو ایک دم مراٹھی میں، مطلب اس کو کچھ نہیں آتا، تو کیا کرتے ہیں ایسے بچے کو کہاں ڈالتے ہیں؟ مدرسے میں. لیکن آپ پھر بھی دیکھیے اللہ کا فضل، وہ ایسا بچہ بھی مدرسے میں جا کے قرآن پورا حفظ کر کے آتا ہے. مطلب اس کے پاس ٹیلنٹ تھا، اس کو پڑھایا نہیں گیا. لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ نے ذہنی اعتبار سے صلاحیتوں میں کچھ لوگوں کو زیادہ رکھا ہے. جیسے کچھ لوگ صحت جسمانی لحاظ سے کافی اچھے ہوتے ہیں، کچھ لوگ ذہنی لحاظ سے کافی اچھے ہوتے ہیں. ہر ایک کی اپنی اپنی جو ہے دلچسپی ہوتی ہے، اپنی فیلڈ ہوتی ہے، اس کے حساب سے وہ اس میں آگے بڑھتے ہیں. لیکن آپ دیکھیں گے کوئی والدین یہ نہیں سوچتے کہ میرا بیٹا یا میری بیٹی جو ہے وہ میں اس کو دین کے لیے تیار کروں گا یا کروں گی اور وہ بہت قرآن کا علم حاصل کریں گے اور حدیثوں کا علم حاصل کریں گے اور سماج میں سے برائیوں کو ختم کریں گے. ایسی نیت کوئی نہیں کرتا. یہ الٹا تو ایسے ہوتا ہے کہ اگر بائی چانس، نیت تو نہیں تھی، بائی چانس بچہ دیندار ہو گیا اور بائی چانس بچی دیندار ہو گئی تو الٹا اس کو گالیاں پڑتے ہیں، تم کو جمعہ 8 دن ہو یا ہم کو سکھا رہے تم. برابر ہے کہ نہیں ہے؟ اور اگر وہ جا کر کسی کی اصلاح کرے اور کچھ مسئلہ بڑھ جائے، گھر تک بات آ جائے، تو کیا بولتے ہیں والدین؟ ارے کسی کو بولنا نہیں، کچھ ایسا کرو ویسا کرو، جو کرے گا اس کا ہاتھ ٹوٹے گا، اس کے گلے میں پڑے گا. یہ ڈائلاگ آپ لوگوں کو پتہ نہیں ہوگا شاید. جو کرے گا اس کا ہاتھ ٹوٹے گا اور اس کے گلے میں پڑے گا. تو مطلب نیت ہے ہی نہیں اور بائی چانس بچے دیندار نکل جائے تو ان کو روکا جاتا ہے. کیسی عجیب بات ہے. پھر ہم قرآن کے ماننے والے ہیں، پھر ہم انبیاء اور رسولوں کے راستے پہ چلنے والے ہیں، دعوے تو پورے کرتے ہیں. تو یہ دیکھیے اس عورت نے ایک ایسی نظر مانی کہ جو اولاد ہوں گی میں اسے تیری نظر کرتی ہوں، یعنی اللہ کے راستے میں. کیونکہ یہ مسلمان تھے، حضرت عمران ان کی اہلیہ یہ مسلمان تھے، تو وہ لوگ جو ہے دین کی اہمیت سمجھتے تھے، اس لیے انہوں نے اس طرح کی نظر مانی. آگے چلیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ آیت نمبر 36 میں کیا بیان کرتا ہے؟ فَلَمَّا وَضَعَتْهَا قَالَتْ رَبِّ إِنِّي وَضَعْتُهَا أُنثَىٰ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا وَضَعَتْ وَلَيْسَ الذَّكَرُ
كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. کیا فرمایا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے؟ جب بچی کو جنا یعنی بیٹی پیدا ہوئی تو کہنے لگی، مطلب ان کی والدہ کہنے لگی، پروردگار مجھے تو لڑکی ہوئی ہے اور اللہ کو خوب معلوم ہے کہ کیا اولاد ہوئی ہے، اور لڑکا لڑکی جیسا نہیں، میں نے اس کا نام مریم رکھا، میں اسے اور اس کی اولاد کو شیطان مردود سے تیری پناہ میں دیتی ہوں. یہ حضرت مریم کے والدہ کے الفاظ ہیں. دیکھیے ان کی نیتیں، ان کے خلوص، ان کے اخلاص ایسے تھے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کی زندگیوں کو اپنی اس کتاب، مقدس کتاب میں قید کر دیا، جو قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے ہدایت ہے. مطلب جو اخلاص دل سے کوئی کام کرتا ہے، کوئی نیت کرتا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نزدیک اس کی کتنی اہمیت ہوتی ہے. تو یہاں پر انہوں نے کیا کہا کہ مجھے تو بیٹی پیدا ہوئی ہے. وہ اس بات کا افسوس نہیں کر رہی تھی کہ بیٹی پیدا ہوئی ہے، بلکہ ان کا کہنا یہ تھا کہ لڑکی لڑکے کی طرح نہیں ہوتی ہے، مطلب اس کے کچھ حدود رہیں گے، پردے کا معاملہ رہے گا. لڑکے کو آزادانہ طور پر چھوڑ دیا جا سکتا ہے کہ وہ کہیں بھی جائے، تعلیم حاصل کرے قرآن اور حدیث کی، اور باہر رہے ماحول میں، لوگوں کی اصلاح کرے. یہ سارے کام جو ایک مرد کر سکتا ہے، جو نبی اور رسول کرتے ہیں، وہ ایک لڑکی اس طرح سے نہیں کر سکیں گی. تو ان کو اس بات پر تھوڑا سا جو ہے افسوس ہوا. لڑکی ہونے کا افسوس نہیں تھا ان کو. ان کا لڑکا تو لڑکی جیسا نہیں، لڑکی تو لڑکا جیسا نہیں ہوتی ہے. لیکن پھر بعد میں اس بات کا بھی اقرار کر لیا کہ اللہ کو تو خوب معلوم ہے کس کو کیا دینا ہے، مطلب یہ تو اللہ کے حکم سے ہی ہوا ہے نا جو کچھ ہوا ہے. اور کہا کہ بس میں نے پھر اس کا نام مریم رکھا، میں نے اس کی اولاد کو اور میں نے اسے اور اس کی اولاد کو شیطان مردود سے تیری پناہ میں دیا. مطلب وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے کہنے لگی دعا میں، اس نے دعا مانگی کہ اے اللہ میری اولاد یعنی مریم کو اور اس کی اولاد یعنی جو اس کی اولاد رہیں گی، میں ان دونوں کو تیری پناہ میں رکھتی ہوں، شیطان مردود سے بچاتی ہوں. اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کی یہ دعا قبول کیا. مفسرین لکھتے ہیں جب ابن آدم پیدا ہوتا ہے، یعنی جب کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے، لڑکا ہے لڑکی کوئی بھی، تو شیطان اپنے چیلوں کو بھیجتا ہے. آپ کو پتا ہے ہمارے ساتھ ایک حمزاد ہوتا ہے جو ہماری پیدائش سے ہمارے وفات تک ہمارے ساتھ میں رہتا ہے، تاکہ ہم کو شرک کروائے، بدعت کروائے، گناہ کروائے، تاکہ وہ راستے سے جنت کے ہم کو ہٹا دے. تو وہ اپنی دشمنی کا اعلان اس طرح سے کرتا ہے، جس میں آتا ہے کہ وہ آ کر اس بچے کو چمٹی لیتا ہے، جس سے وہ بچی روتے ہیں. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے حضرت مریم کی والدہ کی دعا کو قبول کیا، اور صرف دنیا کے اندر حضرت مریم اور ان کی اولاد یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام، یہ دو شخصیات ایسے ہیں کہ جن کو آ کر شیطان نے چھوا نہیں، ان کو ستایا نہیں. یہ ان کے والدہ کی دعا کی برکت. اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ والدین نے بچوں کے لیے دعائیں کرنی چاہیے، ان کی دعائیں بہت قبول ہوتی ہیں، یہ بہت اہم ہے. اور بچوں کو یہ بھی چاہیے کہ والدین کی بد دعا بھی نہ لے، یہ بہت بری ہوتی ہے. عبد المالک مجاہد جو ہے دارالسلام پبلیکیشن کے جو ہیڈ ہے، انہوں نے کئی کتابیں لکھی. انہوں نے ایک بہت اچھی کتاب لکھی والدین کے تعلق سے. انہوں نے اس میں ایک واقعہ لکھا کہ ایک شخص تھا، اس کی ایک بوڑھی ماں تھی، اس کو مرگی کی بیماری تھی، فیڈس آتے تھے اس کو. تو وہ اپنی والدہ کا بہت خدمت گزار تھا. جب نکاح ہوا تو بیوی کی محبت میں وہ ایسے ہو گیا کہ ماں کو بھول گیا. اور بیوی بہت سخت سنگ دل تھی. اس نے جب دیکھا کہ بیماری میں بار بار سنبھالنا پڑتا ہے، ضرورت کو ان کے پورا کرنا پڑتا ہے، تو پریشان ہو گئی. کہا کہ تمہاری والدہ کے ساتھ میں نہیں رہ سکتی، اگر تم کو میرے ساتھ رہنا ہے تو اپنی والدہ کو یا تو نکال دو یا ختم کر دو، کچھ بھی کر دو. اور اس شخص نے مطلب کافی دنوں سے چل رہا تھا. آخر میں اس شخص کا ذہن بن گیا اور اس نے کیا کیا، اپنی والدہ کو جب اس کو دورہ آیا تھا، اس دورے کے دوران ہی اس نے جو ہے اس کو چھت پہ سے دھکیل دیا اور ماں کا جو ہے انتقال ہو گیا. اور اس کی ماں کے منہ سے جو ہے بد دعا نکلی. تو بعد میں ایسا ہوا، عبد المالک مجاہد لکھتے ہیں کہ اس شخص کے ساتھ ایسا ہوا کہ کچھ مہینوں بعد اس کو مرگی کی بیماری ہو گئی، وہ آدمی کو. اور اس بیماری سے تنگ آ کر اس کی بیوی اس کو چھوڑ کر چلی گئی. اور ایک دن اس کو مرگی کا دورہ آیا، حالانکہ وہ نچلی منزل پہ تھا، لیکن اس دورے میں اس کو کچھ سمجھ میں نہیں آیا. وہ چڑھتا ہوا اوپر گیا خود ہی،
اور اس نے خود اوپر سے چھلانگ لگا لی اور اس کی بھی موت ہو گئی۔ مطلب والدین کی دعا اور بد دعا یہ دونوں ہی بہت اہم ہیں۔ جس طرح دعائیں قبول ہوتی ہے ویسے بد دعائیں ہوتی ہے، تو نہ ہم جو ہے والدین کی بد دعائیں کبھی نہ لیں، بلکہ ہمیشہ ان کو خوش رکھیں، ان کی فرما برداری کریں، ان کی دعائیں فوراً قبول ہوتی ہیں۔ اب انہوں نے فرق نہیں کیا بیٹا بیٹی کے اندر، ہمارے پاس فرق ہوتا ہے، پتہ ہے نا آپ لوگوں کو، اور لڑکی پیدا ہوئی تو جلیبی اور لڈو بانٹتے ہیں، تو یہ فرق کرنا بھی کیا ہے، یہ بھی ناانصافی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ہر معاملے میں انصاف کرو، یا تو دونوں کے لیے جلیبی بانٹو یا دونوں کے لیے پیڑے بانٹو، برابر ہے یا نہیں ہے؟ شریعت تو کہتی ہے کہ لڑکیوں کو ترجیح دو، بھلے سے لڑکے کے اس پہ جلیبی بانٹے تو چلے گا، ہاں شریعت ترجیح دیتی ہے عورتوں کو، اور اللہ کے نزدیک ان کا بہت مقام ہے۔ باپ کو کہا کہ وہ جنت کا دروازہ ہے، لیکن ماں کو کیا کہا، پوری جنت اس کے قدموں کے نیچے، تو کس کا درجہ بلند ہوا؟ ماں کا، مطلب ایک عورت کا۔ کہا کہ جس کے گھر میں 3 بیٹیاں ہوں اس کی صحیح پرورش کریں، نکاح کروا دے، اللہ کے رسول نے فرمایا قیامت کے دن وہ میرے ساتھ ایسے رہے گا ایک دم قریب۔ تو بیٹوں پہ بشارت نہیں ہے، مطلب اسلام نے زیادہ لڑکیوں کو ترجیح دی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے، لیکن وہ امت ہی بھول گئی جس امت کو بھیجا گیا تھا لوگوں کو بتانے کے لیے، لیکن وہ خود بھول گئے۔ بڑی عجیب بات ہے۔ چلیے آگے چلتے ہیں۔ آگے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا فرماتا ہے، آیت نمبر 37، فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ وَأَنبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا كُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَرِيَّا الْمِحْرَابَ وَجَدَ عِندَهَا رِزْقًا قَالَ يَا مَرْيَمُ أَنَّىٰ لَكِ هَٰذَا قَالَتْ هُوَ مِنْ عِندِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَاب۔ آخری ٹکڑا تو آپ ہر جگہ پڑھتے ہوں گے کہ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب۔ آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے پس اس سے اس کے پروردگار نے اچھی طرح قبول کیا، دعا قبول ہو گئی اور اسے بہترین پرورش دی، اس کی خیر خبر لینے والے زکریا کو بنایا۔ جب کبھی زکریا ان کے حجرے میں جاتے ان کے پاس روزی رکھی ہوئی پاتے، وہ پوچھتے اے مریم یہ روزی تمہیں کہاں سے آئی ہے؟ وہ جواب دیتی کہ یہ اللہ تعالیٰ کے پاس سے ہے، بے شک اللہ جسے چاہے بے شمار روزی دیتا ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام کی بیوی اور حضرت مریم علیہ السلام کی والدہ یہ دونوں بہنیں تھیں، مطلب حضرت زکریا علیہ السلام حضرت مریم کے کون تھے؟ خالو ہونا ان کے رشتے میں، ٹھیک ہے۔ لیکن یہ چونکہ اس زمانے کے نبی تھے، رسول تھے، تو حضرت مریم کی دیکھ بھال، ان کی تعلیم تربیت وہ کس کے جو ہے ذمہ کی گئی؟ حضرت زکریا علیہ السلام کی۔ حضرت زکریا علیہ السلام ان کی دیکھ ریکھ کرتے۔ ایک بار وہ ان کے حجرے میں یعنی ان کے گھر میں گئے، ان کے کمرے میں دیکھا کہ ایسے پھل رکھے ہوئے ہیں جو اس شہر میں اگتے نہیں تھے، تو کہا کہ مریم یہ کہاں سے آئے ہیں؟ تو کہا کہ یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے، اور اللہ جسے چاہتا ہے رزق بے حساب دیتا ہے۔ تو اس سے ان کا جو ہے اعجاز بھی پتہ چلتا ہے جو حضرت مریم کا، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کی غیب سے بھی مدد کی۔ چلیے آگے چلتے ہیں۔ هُنَالِكَ دُعَا زَكَرِيَّا رَبَّهُ قَالَ رَبِّ هَبْ لِي مِن لَّدُنكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً إِنَّكَ سَمِيعُ الدُّعَاء۔ اسی جگہ زکریا علیہ السلام نے اپنے رب سے دعا کی کہ کہا کہ اے میرے پروردگار مجھے اپنے پاس سے پاکیزہ اولاد عطا فرما، بے شک تو دعا کا سننے والا ہے۔ حضرت مریم کی جب بات یہ سنی حضرت زکریا نے تو کہا کہ اللہ تو ہر چیز کا سننے والا ہے، مطلب یہ پھل جو یہاں پر اگ نہیں سکتے تھے، غیب سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پر بھیجے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ میری دعا کیوں نہیں قبول کر سکتا ہے؟ اصل میں زکریا علیہ السلام کو اولاد نہیں تھی اور آپ کی عمر کافی ہو چکی تھی۔ آپ سورہ مریم اگر پڑھیں گے تو اس میں ان کا پورا واقعہ ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ تمہارے یہاں اولاد ہوں گی اور کیا نشانی ہوں گی، پورا بتا دیا۔ اس کا نام یحییٰ ہوگا۔ 2 نام ایسے ہیں کہ اس سے پہلے یہ نام ان کی پیدائش سے پہلے کسی کے نہیں تھے، ایک یحییٰ اور دوسرے محمد۔ یحییٰ نام اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خود رکھا ہے، قرآن مجید میں آتا ہے، اور محمد نام ان کے دادا عبد المطلب نے رکھا تھا، ٹھیک ہے۔ چلیے آگے چلتے ہیں، میں ترجمہ رکھ کر آگے بات بڑھاتا ہوں کیونکہ وقت کم ہے۔
بس فرشتوں نے اسے آواز دی جبکہ وہ حجرے میں کھڑے نماز پڑھ رہے تھے، یعنی زکریا علیہ السلام، کہ اللہ تجھے یحییٰ کی یقیناً خوشخبری دیتا ہے جو اللہ کے کلمے کی تصدیق کرنے والا، سردار ضابط نفس اور نبی ہے نیک لوگوں میں سے۔ مطلب اولاد کی خوشخبری دی اور یہ بھی خوشخبری دے دی کہ وہ کیا رہیں گے؟ نبی ہوں گے، ٹھیک ہے۔ اور صفت بتائی کہ صاحب ضبط، مطلب بہت صبر کرنے والے، پیشنس۔ یحییٰ علیہ السلام بہت نرم دل، خوش مزاج، بہت ہی صبر والے اور بہت ہی لوگوں کی جو ہے باتیں بہت اچھے سے رسپانس کرنے والے، بہت نرمی سے اور عاجزی سے لوگوں کے ساتھ پیش آنے والے تھے، یہ ان کی خاص بات تھی۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نبوت کا بھی اعلان کر دیا۔ اس کے بعد آگے بڑھیے، کہنے لگے اے میرے پروردگار، میرے یہاں بچہ کیسے ہوگا؟ میں بالکل بوڑھا ہو چکا ہوں، میری بیوی بانجھ ہے۔ اس طرح اللہ جو چاہے کرتا ہے۔ انہوں نے مطلب یہ ذہن میں سوال آیا کہ عام طور پر تو ایسا نہیں ہوتا ہے، اتنی بڑی عمر میں اولاد کسی کو نہیں ہوتی ہے، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو چاہے کرتا ہے، اس بات کا انہوں نے پھر اقرار بھی کر دیا۔ کہنے لگے پروردگار میرے لیے اس کی کوئی نشانی مقرر کر دے۔ فرمایا نشانی یہ ہے کہ 3 دن تک تو لوگوں سے بات نہ کر سکے گا، صرف اشارے سے سمجھائے گا۔ تو اپنے رب کا ذکر کثرت سے کر اور صبح اور شام اس کی تسبیح کرتا رہے۔ اب تھوڑی اولاد کی خوشی میں بولنے لگے کہ اب کوئی نشانی بتا دیجئے میرے رب، جس سے میں پہچان لوں کہ میرے یہاں جو ہے اولاد ہونے والی ہے۔ کہا کہ تم بھلے چنگے ہونے کے باوجود 3 دن تک لوگوں سے بات چیت نہیں کر سکو گے۔ اب جو ان کے فالوورز تھے، جو امت تھی، ان کو کیسے تعلیمات دینا ہے؟ تو روایتوں میں آتا ہے وہ اشارے سے لوگوں کو آ کر کہتے کہ اللہ کی تسبیح کرو، عبادت کرو، اور پھر اپنے حجرے میں چلے جاتے۔ 3 دن تک ایسا ہوا۔ اور جب فرشتوں نے کہا اے مریم، اب یہاں سے حضرت مریم علیہ السلام کا جو ہے واقعہ پھر سے کنٹینیو ہو رہا ہے۔ حضرت مریم علیہ السلام پیدا ہوئی، حضرت زکریا نے ان کی دین سے جو ہے روشنی میں تربیت کی، ان کی پوری رہنمائی کی، ان کو جو ہے اللہ کی وحدانیت سمجھائی، اللہ کی توحید بتائی، اور نبیوں اور رسولوں کے کردار ان کو ساری چیزیں بتا دی۔ اب اس کے بعد وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ۔ جب والدین ایسے ہو اور اولاد بھی ایسی ہو تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیسے انعامات سے نوازتا ہے، ذرا آپ غور سے سنیے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا، اور جب فرشتوں نے کہا، فرشتے میسج لے کر آئے، کہا کہ اے مریم، اللہ نے تجھے برگزیدہ کر لیا اور تجھے پاک کر دیا اور سارے جہاں کی عورتوں میں تیرا انتخاب کر لیا۔ مطلب انتخاب سے مراد یہاں آزمائش بھی ہے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ ایک ان کو مقام اور مرتبہ بھی دینے والا تھا۔ تو فرشتوں کے ذریعے کیا پیغام پہنچایا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے؟ سارے جہاں کی عورتوں میں آپ کا سلیکشن ہوا ہے، مطلب آپ کی نیکی، آپ کا تقوی، آپ کی پرہیزگاری کی وجہ سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ سے کیا کرنے والا ہے؟ آپ کو ایک مقام اونچا کرنے والا ہے، اور آپ کی آزمائش بھی ہونے والی۔ ظاہر سی بات ہے، دنیا میں جس کے جتنے بڑے مقام تھے آپ دیکھیے، اللہ نے ان کو اتنا زیادہ آزمایا۔ تھوڑی سی پریشانی آ جاتی ہے، تھوڑی سی مشکلات آ جاتی ہے تو ہم بوکھلا جاتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں۔ لیکن آپ دیکھیے دنیا میں سب سے زیادہ مشکلات کس پر آئی؟ انبیاءوں پر، رسولوں پر، پھر اس کے بعد ان کے ماننے والوں پر۔ برابر ہے یا نہیں ہے؟ تو جو جتنے نیکی میں آگے بڑھتے اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کو اتنا آزماتا ہے، اور وہ جب آزمائش میں کامیاب ہوتے جاتے ہیں اللہ ان کے درجوں کو کیا کرتا ہے؟ بلند کرتا جاتا ہے۔ اس لیے یاد رکھیے جب بھی کوئی مصیبت ہمیں آئے، بیماری ہو، نقصان ہو، کاروبار کا لٹ جانا ہو، یا جابس نوکری وغیرہ کا چلے جانا، کسی امتحان میں ناکامی ملنا، یا ایون اللہ کے رسول نے فرمایا کہ کسی کے پیر میں کانٹا بھی چبھتا ہے تو اس کے بدلے کیا ہوتا ہے؟ اس کے گناہ جھاڑ دیے جاتے ہیں۔ مطلب مومن کو کوئی بھی تکلیف پہنچیں گی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس میں بہتری رکھی۔ چلیے آگے چلتے ہیں۔ یہ مریم علیہ السلام کا مقام ہے کہ تمام عورتوں میں، اس لیے آتا نا بہترین 4 عورتیں حدیث کے اندر، حضرت آسیہ فرعون کی بیوی، حضرت مریم، حضرت خدیجہ، حضرت عائشہ، اور ایک روایت میں حضرت فاطمہ بھی آتا ہے۔ اس کے علاوہ بھی اور چند عورتوں کا آتا ہے جو صحابیات میں سے ہے، لیکن مشہور یہ 4-5 ہے، ٹھیک ہے۔ آگے چلیے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کیا فرمایا؟ یا مریم اقنتی لربک واسجدی وارکعی مع الراکعین، اے مریم تو اپنے رب کی اطاعت کر اور سجدہ کر اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کر۔ اس زمانے میں بھی عورتیں نماز پڑھتی تھی جس طرح مساجد میں
لیکن فرق یہ کہ آج مساجد ہر جگہ پر ہے، اس زمانے میں ایک ہی مسجد ہوتی تھی، سارے لوگوں کو وہاں پر آ کر نماز پڑھنا پڑتی تھی. ٹھیک ہے، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا خوشخبری سنا دی، اور کیا کہا کہ اب تم کیا کرو، اپنے رب کی جو ہے عبادت کرو، رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو، سجدے کرو. مطلب اللہ کے مقرب بندوں کی نشانی ہے، اللہ کے پسندیدہ اور چنندہ بندوں کی نشانی ہے کہ وہ عبادت میں رہتے ہیں. پھر آگے فرمایا ذالک من انباء الغیب ونوحیہ الیک وما کنت لدیہم اذ یلقون اقلامہم ایہم یکفل مریم وما کنت لدیہم اذ یختصمون. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کیا فرمایا؟ یہ غیب کی خبروں میں سے ہے. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس سے فرما رہا ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ، یہ غیب کی خبروں میں سے ہے جسے تمہاری طرف وحی سے پہنچایا جا رہا ہے. تم اس سے پہلے تو ان کے پاس نہ تھے جب وہ اپنی قلموں کو ڈال رہے تھے مریم کو ان میں سے کون پالے گا، اور نہ تو ان کے جھگڑے کے وقت تم ان کے پاس تھے. اب یہاں پر یہ کیا معاملہ ہو رہا ہے، تھوڑا اس کا بیک گراؤنڈ کیا تھا. ایک چیز ہمیں اس سے پہلی چیز سیکھنے کو ملتی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کا علم نہیں تھا. اس لیے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ آپ اس وقت وہاں پر نہیں تھے جو بیان کیا جا رہا ہے، آپ کو معلوم نہیں تھا پہلے. یہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کا علم نہیں تھا اور تھا دونوں. آپ بولیں گے ایسی کیسی بات ہے؟ مطلب آپ کو اتنا ہی غیب کا علم تھا جتنا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دیا. بہت سارے واقعات ہیں جس سے ثابت ہوتا ہے. ٹھیک ہے، جیسے یہودن نے کھانے میں زہر ملایا تھا، وہ صحابی کھا لیے، انتقال ہو گیا، تو اللہ کے رسول کو غیب کا علم ہوتا تو آپ کھانے دیتے تھے کیا؟ نہیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا ہی علم تھا جتنا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دیا تھا. دوسری بات یہاں پر یہ کہ فرمایا کہ آپ وہاں پر نہیں تھے جب وہ لوگ پانسے ڈال رہے تھے. اس طرح ہوتا ہے نا، کوئی چیز گیسنگ کے لیے، پہچاننے کے لیے کوئی چیز ڈالی جاتی ہے پانسے. جیسے میں نے کہا کہ میری بات سنی جائے، دوسرا بول رہا ہے کہ نہیں اس کی بات سنی جائے، چلو پانسے پھینکیں گے. میں بولتا ہوں 5 نمبر، جس کا آئے گا وہ ٹاس کی طرح ایک قسم. جیسے ہی حضرت مریم کا تقدس لوگوں کو پتہ چلا کہ ان کے تعلق سے جو ہے یہ معجزہ ہوا، پھل کا معاملہ زکریا علیہ السلام نے دیکھا، تو اب مریم علیہ السلام کی تربیت کے لیے کون ان کو جو ہے دیکھ ریکھ کرے گا، کون ان کا گائیڈ بنے گا، یہ کس معاملے میں جھگڑا چل رہا تھا. تو وہ پانسے جب پھینکے گئے، جب وہ الگ قسم کے تھے وہ، تو اس میں جو ہے حضرت زکریا علیہ السلام کا جو ہے اشارہ ہوا. پھر حضرت زکریا علیہ السلام نے ان کی پوری جو ہے دیکھ بھال کی، ان کو گائیڈ کیا. چلیے آگے چلتے ہیں. میں پھر ترجمے کی طرف آتا ہوں. صرف جب فرشتوں نے کہا اے مریم، اللہ تجھے ایک کلمے کی خوشخبری دیتا ہے جس کا نام مسیح عیسیٰ ابن مریم ہے، جو دنیا اور آخرت میں ذی عزت اور میرے مقربین میں سے ہے. وہ لوگوں سے اپنے گہوارے میں باتیں کرے گا اور ادھیڑ عمر میں بھی، اور وہ نیک لوگوں میں سے ہوگا. تو اب فرشتے نے آ کر جبرائیل علیہ السلام یا اور جو فرشتہ تھا اس نے آ کر کیا کہا کہ اے مریم، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا کیا ہے، تمہیں خوشخبری سنائی ایک کلمے کی. اس لیے عیسیٰ علیہ السلام کو کیا بولتے ہیں؟ کلمۃ اللہ، اللہ کا کلمہ. کہ اللہ نے ایک کلمے کی خوشخبری سنائی ہے، اور جو ہے وہ مطلب اس سے مراد کیا ہے؟ ایک اولاد کی، اور اس کا نام کیا ہوگا؟ عیسیٰ. اور جو ہے وہ اللہ کے مقرب بندوں میں سے ہوگا، یعنی رسالت کی بھی اشارہ دے دیا. اور وہ اپنے گہوارے میں باتیں کرے گا. خاص بات، وہ اپنے بچپن میں بات کرے گا، اور ادھیڑ عمر میں بھی، جو عام لوگ بات کرتے ہیں اس طرح بھی. مطلب کوئی ایب نارملٹی نہیں ہوگی، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے کیا ہوں گی؟ نشانی. اب بولیں گے بچپن میں تو سب بچے بات کرتے ہیں، یہ بچپن سے مراد کون سا ہے؟ گہوارہ مطلب دودھ پیتا بچہ، جو کہ عام طور پر بات نہیں کرتے، یہ اس عمر میں بھی بات کریں گے. تو حضرت مریم علیہ السلام نے کیا کہا؟ کہنے لگی الہی مجھے لڑکا کیسے ہوگا، حالانکہ مجھے تو کسی انسان نے ہاتھ بھی نہیں لگایا. فرشتے نے کہا اسی طرح اللہ جو چاہے پیدا کرتا ہے، جب کبھی وہ کسی کام کو کرنا چاہتا ہے تو صرف یہ کہہ دیتا ہے کہ ہو جا، تو وہ چیز ہو جاتی ہے، کن فیکون. اب یہاں پر ذرا غور سے سنیے. اس معاملے میں بڑا جو ہے مسلمانوں کو بھی علم نہیں ہے، بڑی مشکل کی بات ہے. ایک مسلم صحاب جن کی عمر تقریباً 32 سے 35 سال ہوں گی، وہ ایک بار مجھے کہنے لگے، انگلش میڈیم سے ان کی تعلیم ہوئی تھی، دین ماحول نہیں تھا، اور بھی وجوہات تھی. وہ کہنے لگے ارے واقعی میں بولے مریم علیہ السلام کو جب عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے بولے تو ان کو والد تو نہیں تھے. مطلب
नौज़ बिल्लाह फिर बोले वो अल्लाह के बेटे हुए ना, बोले क्योंकि उन्होंने सिर्फ साइंस पढ़ा था, और साइंस बोलती है कि बिना एक मेल और फीमेल के जनरेशन आगे नहीं बढ़ सकती, लेकिन वो अकीदे का इल्म नहीं होने से ये नुकसानात होते हैं। तो मैंने उनसे कहा कि अगर आप कुरान पढ़ेंगे तो आपको ये भी पता होगा हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने कैसे बनाया। बोले मिट्टी से। वो क्या कहने लगे थे, ईसाई लोग फिर सही बोलते, बोले कि नौज़ बिल्लाह अल्लाह के बेटे ईसा अलैहिस्सलाम। मैंने कहा ईसाई ये भी मानते कि आदम अलैहिस्सलाम पहले इंसान है? उन्होंने कहा हाँ। तो आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने मिट्टी से बनाया, मतलब बिना बाप और माँ के, तो वो अल्लाह ताला की पहली औलाद हो गई ना। फिर तो ईसा अलैहिस्सलाम को तुम खुदा बोलते हो, तो आदम अलैहिस्सलाम को भी खुदा बोलना पड़ेगा ना। तो ये अल्लाह सुब्हानहू तआला ने अपनी निशानी बताने के लिए ऐसा किया। देखिए अल्लाह ताला ने जिस तरह आदम अलैहिस्सलाम को बिना मेल फीमेल के बनाया, ये बात हकीकत है, और ये दूसरे मज़ाहिब भी मानते हैं। हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने बिना जो है फीमेल के बनाया, आदम अलैहिस्सलाम की फसली से, बराबर है कि नहीं? हदीस में आता है, कुरान में नहीं है जिक्र। तो उसी तरह अल्लाह ताला ने एक तीसरी निशानी भी दुनिया में बना दी। वो कौन सी है? कि बिना मेल के भी अल्लाह सुब्हानहू तआला ने पैदा किया, नहीं हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को, ये अल्लाह की निशानियों में से है। और ये अल्लाह सुब्हानहू तआला अपनी कुदरत बताना चाहता है कि वो जो चीज़ चाहता है सिर्फ क्या कहता है, हो जा, और वो चीज़ हो जाती है। यही जो वाक़या है बाइबल में भी मिलेगा, लेकिन आप देखेंगे कुरान मजीद का अंदाज़ और बाइबल का अंदाज़ आप देखेंगे, उसमें ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। बाइबल नौज़ बिल्लाह मरियम अलैहिस्सलाम पर इल्ज़ाम लगाती है कि जिब्राइल अलैहिस्सलाम, नौज़ बिल्लाह फरिश्ते ने उनके साथ जो है बदकारी की, उसके बाद जो है ईसा अलैहिस्सलाम पैदा हुआ। इसलिए वो क्या बोलते हैं, तीन खुदा है, गॉड यानी अल्लाह सुब्हानहू तआला को, फिर वो जो होली घोस्ट जिब्राइल अलैहिस्सलाम को कहते हैं खुदा दूसरा, और तीसरा वो कहते हैं ईसा अलैहिस्सलाम। ये तीन खुदा है। क्या कहते हो? ये तीन खुदा है। और बोलते हो जिसी से ट्रिनिटी लफ्ज आता है, कुरान ने कहा ना, ला तकुलू सलासा, डोंट से ट्रिनिटी, ट्रिनिटी मत बोलो। वो ऐसे मत कहो कि अल्लाह उन तीन में से एक है, ये भी शिर्क होगा। कुछ लोगों ने दो खुदा बनाए, इन्होंने तीन बनाए, फिर 4-5 होते हुए आज देखते हैं हम हिंदुस्तान में 33 कोटी। बराबर है कि नहीं है? मेरा एक स्टूडेंट है, गैर मुस्लिम है, वो मुझसे बोलने लगा हमारे पास बहुत टफ काम है, बोले सबको खुश करना बोले तो बहुत मुश्किल है। बोले शायद सी बात है ना, ये इंसान की फितरत बोल रही है। देखिए सारे लोग, सारे इतने भगवानों को खुश करना पॉसिबल नहीं है। बोले मेरे को लगता ही इसलिए, बोले अजीब दिखता, बोले मेरे को एकदम। और वाकई में अल्लाह के रसूल ने एक हदीस में फरमाया, क्या वो गुलाम अच्छा है जिसका एक मालिक हो, या वो गुलाम अच्छा है जिसके कई मालिक हो? क्या होगा अगर किसके कई मालिक हो? तो एक बोल रहा बैठ, दूसरा बोल रहा उठ, बोलेगा क्या करने का, बीच में तो नहीं लटक सकता हो। बराबर है कि नहीं है? तो अल्लाह ताला ने ऐसी मिसालें ली है कुरान में भी कि अगर अल्लाह के अलावा, एक के अलावा और भी माबूद होते तो दुनिया क्या होती? तहस नहस हो जाती है, कुदरत पूरी बिगड़ जाती है। एक बोलता सूरज मगरिब से, दूसरा बोलता मशरिक से। क्योंकि जब दो कॉम्पिटिटर्स, दो सोच, दो जहन इक्वल पावर के आएंगे तो सब अपनी अपनी सोच लड़ाएंगे। तो अल्लाह ताला ने कई जगह ऐसी मिसालों से जो है नफी की कि अल्लाह सिर्फ एक है, इस बात की नफी की कि अल्लाह एक से ज़्यादा खुदा है। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इस बात को की वजाहत की कि अल्लाह के अलावा कोई दूसरा माबूद नहीं है। तो ये एक, मैं बहुत साल पहले स्कूल के ट्यूशन्स भी लेता था। एक होली क्रॉस की एक लड़की आती थी, मुस्लिम लड़की, वो मुझे बोलने लगी कि हमारे पास एक जीसस का स्टैचू लगा हुआ है, बोले, और मुस्लिम लड़कियां जाकर वहां घुटने टेकती है। घुटने टेक कर क्या करती है? विश करती है, वो मन्नत मांगती है, एग्जाम अच्छे जाना बोलती है। और बच्चों के एग्जाम अच्छे भी जाते हैं, तो उससे अकीदे खराब हो रहे हैं। तो खैर अब मैं वहां तो पहुंच नहीं सकता था, बात तो नहीं हो सकती थी। वो बच्ची भी छोटी थी, 6 में थी, लेकिन उसको समझती थी सारी चीजें, उसने बताया मुझे। तो ऐसे मामला होते हैं। देखिए सही इल्म नहीं होने से आमतौर पर ये मरियम अलैहिस्सलाम का वाक़या जब लिया जाता है तो कुछ लोग बोलते हैं ये वाक़या क्यों ले रहे, ये बच्चों की समझने की बात नहीं, बड़ों के लिए है। अरे नहीं, इल्म होता है, उसको समझना जरूरी है, वरना यही गड़बड़ होती है कि फिर हम अकीदे खराब जब कर लेते हैं तो फिर क्या होता है, फिर अपनी मर्जी से या दूसरे लोग जो बताते हैं बातिल इल्म, हम उसके लिहाज से जो है चलने लगते हैं। तो हमें सही इल्म होने के लिए कुरान को पढ़ना जरूरी है। अब अल्लाह सुब्हानहू तआला ने यहाँ पर जो है जिक्र किया कि अल्लाह ताला ने ईसा अलैहिस्सलाम की खुशखबरी दे दी और
کہا کہ وہ اپنے گہوارے میں بات کرے گا اور ادھیڑ عمر میں بھی. پھر وہ کہنے لگی کہ مجھے لڑکا کیسے ہوگا جب تک کسی نے مجھے آج تک چھوہا ہی نہیں, مطلب مجھے آج تک ٹچ نہیں کیا کسی نے. تو کہا کہ اللہ کی طرف سے وہ جو چیز کو چاہتا ہے کہتا ہے بس ہو جا, اور وہ چیز ہو جاتی ہے. اللہ اسے لکھنا اور حکمت اور تورات اور انجیل سکھائے گا. مطلب پہلے ہی بتا دیا کہ جو کتاب اتریں گی ان پر کون سی ہوں گی؟ انجیل. انجیل کا مطلب ہوتا ہے خوش خبر, ٹھیک ہے. اور وہ بنی اسرائیل کی طرف رسول ہوگا. عیسیٰ علیہ السلام کو کدھر بھیجا گیا؟ بنی اسرائیل کی طرف, مطلب ان کو پوری دنیا کے لیے نہیں بھیجا گیا. یہ بات جانتے ہیں آپ لوگ, جتنے بھی انبیاء آئے وہ اپنے وقت اور اپنے علاقے کے لیے آئے تھے, اپنی قوم کے لیے. لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوری دنیا کے لیے. انی رسول اللہ الیکم جمیعا, کہ اللہ کے رسول نے فرمایا میں تم سب کی طرف, پورے جن اور انسان سب کے لیے نبی بنا کر بھیجا گیا. اللہ کے رسول سب کے لیے آئے تھے, لیکن ہم سب کو دعوت دیتے کیا؟ نہیں. عیسیٰ علیہ السلام کس کے لیے آئے تھے؟ بنی اسرائیل کے لیے, یہود اور نصارہ, لیکن وہ پوری دنیا کو دعوت دیتے بیٹھتے ہیں. آپ دیکھیے نا کیسی عجیب بات ہے. مطلب ہمارا عمل قرآن پہ نہیں ہے, ان کا عمل ہے. وہ صرف بنی اسرائیل کے لیے آئے تھے, لیکن دعوت کس کو دیتے وہ؟ پوری دنیا کو. لیکن میں کہتا ہوں دین کا صحیح علم ہونا, وہ بہت محنت کر رہے ہیں, آپ کو پتا ہے, بہت محنت کر رہے ہیں وہ, اتنی زیادہ کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے, اتنی زیادہ. ایک صاحب آئے تھے افریقہ سے, وہ بتانے لگے کہ ایک 22 سال کی لڑکی کے والدین کے ساتھ افریقہ میں آ کر رہتی ہے, ایسے قبیلے میں جہاں پر لوگوں کو اس کی زبان بھی نہیں سمجھتی ہے, عیسائیت کی دعوت دینے آئی, اور وہ 5 سال سے وہاں پر رہ رہی ہے. 22 سال پیچھے جائیے, 5 سال, 17 سال یا 16 سال کے بعد وہ جب یہاں ایسے علاقے میں پہنچ گئی جو اس کی زبان نہیں جانتے, اب ان کی محنت کا اندازہ آپ لگا لیجیے. دعوت, ہم تو کوئی کلاس میٹ ہے ہماری تو اس کو دعوت نہیں دیتے اسلام, اٹھتے بیٹھتے کے ساتھ نوٹ لین دین چالو ہے, لیکن کبھی اسلام کی دعوت نہیں دیتے. تو یہ دیکھیے, عیسیٰ علیہ السلام کو بنی اسرائیل کے لیے بھیجا گیا تھا, پوری دنیا کے لیے نہیں. چلیے آگے چلتے. میں تمہارے پاس, اب عیسیٰ علیہ السلام فرما رہے ہیں, میں تمہارے پاس تمہارے رب کی نشانی لایا ہوں. میں تمہارے لیے پرندے کی شکل کی طرح مٹی کا پرندہ بناتا ہوں, پھر اس میں پھونک مارتا ہوں تو وہ اللہ کے حکم سے پرندہ بن جاتا ہے. اور میں اللہ کے حکم سے مادر ذات اندھے کو اور کوڑی کو اچھا کر دیتا ہوں, اور مردے کو زندہ کر دیتا ہوں, اور جو کچھ تم کھاؤ اور جو اپنے گھر میں ذخیرہ کرو میں تمہیں بتا دیتا ہوں. اس میں تمہارے رب کے لیے بڑی نشانی ہے اگر تم ایماندار ہو تو. یہ عیسیٰ علیہ السلام کے معجزے تھے. جیسے موسیٰ علیہ السلام کو دیا نا وہ لکڑی جو ہے سانپ بن جاتی تھی, ہاتھ سفید ہو جاتا تھا روشن, ویسا عیسیٰ علیہ السلام کو یہ چیز دی گئی. موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں کیا تھا, جادو بہت عروج پہ تھا, اس لیے اللہ تعالیٰ نے جادو کا توڑ بتایا, دیکھو جادو تم کر سکتے ہو, ایسا جادو کر کے بتاؤ. اس لیے تو پورے جادوگر مسلمان ہو گئے تھے, پتہ ہے نا آپ کو. تو عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں میڈیسن, طب بہت آگے تھا, میڈیسن. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ دیکھو میڈیسن کیا ویسے کر سکتی ہے کیا, مطلب یہ جادو نہیں ہے, یہ میڈیسن نہیں ہے, یہ اللہ کا معجزہ ہے. کہ کیا کرتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام, ایک مٹی کا پرندہ بناتے ہیں اور اس میں اللہ کے حکم سے کیا کرتے ہیں, پھونک مارتے ہیں. کیا بولتے ہیں, بِإِذْنِ اللَّهِ, اللہ کے حکم سے. وہ اپنی مرضی سے نہیں کرتے تھے, وہ اللہ کے حکم سے پھونک مارتے تھے اور پرندہ بن کر اڑ جاتا تھا. ایک کتاب میں ایک واقعہ لکھا ہوا تھا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے تعلق سے. لوگوں نے غلط واقعات بنائے, انہوں نے ایسا کبھی نہیں کیا. کہا کہ وہ ایک دعوت میں گئے تو وہاں پر چکن بنایا گیا, مرغ مسلم وغیرہ, اس کو کھانے کے بعد, یا بکری وغیرہ تھی شاید, اس کی ہڈیاں جب بچ گئی اس کو رکھ دیا گیا. تو لوگوں نے کرامت مانگی تو انہوں نے کرامت دی. کہا کہ قرآن میں آیا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا کہ پرندے پہ میں پڑھتا ہوں جو قم بِإِذْنِ اللَّهِ, اور وہ پرندہ اڑنے لگتا ہے, تو ایسی آپ کرامت. تو کہا کہ انہوں نے بھی کہا کہ وہ تو عیسیٰ علیہ السلام تھے, وہ اللہ کے حکم سے کرتے تھے, میں تو اپنے حکم سے اس کو اڑا دیتا ہوں, قم بِإِذْنِي, میرے نام سے اڑ جا, اور وہ اڑ گیا, اور وہ بکرا یا جو مرغا تھا تیار ہو گیا. ایسا رہا تو کتنا زبردست ریپروڈکشن, کتنا فائدہ ہے اس میں. تو یہ ایسے واقعات ان کے نام پر کیا کرتے ہیں, گھڑے جاتے ہیں. ایسا انہوں نے کبھی نہیں کیا. اس کے تعلق سے بہت اچھے اقوال ہیں غالباً امام احمد ابن حنبل کا, کہ اگر تم کسی آدمی کو دیکھو کہ وہ ہوا میں اڑتا ہے, ٹھیک ہے,
اور پانی میں چلتا ہے اور آگ میں ٹھہرتا ہے، اس میں کوئی عجیب بات نہیں ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کبھی ہوا میں نہیں اڑے، آگ میں نہیں کھڑے ہوئے، پانی پہ نہیں چلے، مطلب وہ شیطان ہے، جن۔ تو کوئی عجیب چیز اگر تم دنیا میں دیکھو تو پریشان مت ہونا، ٹھیک ہے؟ جو چیز اگر نبیوں سے ہوتی ہے وہ معجزہ ہے، اور اس سے ہٹ کر جو کرے گا وہ کون رہے گا؟ شیطان۔ وہ دکھتا ہے ایسا کر رہا ہے لیکن وہ چیز ہوتی نہیں ہے۔ چلیے آگے چلتے، کبھی انشاءاللہ وقت رہا تو یہ ساری چیزوں پہ بھی اپن جو ہے بیان لیں گے انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ آگے چلیے۔ تو کیا کرتے تھے عیسیٰ علیہ السلام؟ پرندے کو جان ڈال دیتے تھے اللہ کے حکم سے، اور کوڑی اور مادر ذات اندھے کے اوپر جو ہے ہاتھ رکھتے تو وہ اچھا ہو جاتا، اور جو تم کھاتے ہو اور گھر میں جو اسٹور کر کے رکھے وہ بتاتے تھے عیسیٰ علیہ السلام۔ یہ اس لیے تھے سارے معجزے تاکہ ان پر جو ہے لوگ ایمان لائے۔ پھر آگے فرمایا، اور میں تورات کی تصدیق کرنے والا ہوں جو میرے سامنے ہے، اور میں اس لیے آیا ہوں کہ تم پر بعض وہ چیزیں حلال کروں جو تم پر حرام کر دی گئی تھی۔ اللہ تعالیٰ ایک شریعت میں کچھ چیزوں کو حرام قرار دیتا ہے، لیکن اس قوم کے نبی دعائیں کرتے ہیں، اللہ سے مدد مانگتے ہیں، قوم کے لوگ بات سننا شروع کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان پر وہ چیزیں حلال کر دیتا ہے جو پہلی امتوں پہ حرام تھی، اور کبھی کبھی قوم کی بدکاریوں کی وجہ سے، ان کے گناہوں کی وجہ سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان پر وہ چیزیں حرام کر دیتا ہے جو پہلی امتوں پہ حلال تھی۔ تو یہ اللہ کے ذمے حلال اور حرام، اس لیے بولتے ہیں کوئی بھی چیز کے معاملے میں پھٹاک سے نہیں بول دینا یہ چیز حرام، یہ چیز ناجائز، ڈائریکٹ نہیں بولنا چاہیے، اس میں زبان کو اپنے لگام دینا چاہیے کہ حلال اور حرام کا اختیار صرف اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو ہے۔ چلیے آگے چلتے ہیں۔ میں تمہارے پاس تمہارے رب کی نشانیاں لایا ہوں اس لیے کہ تم اللہ سے ڈرو، میری فرما برداری کرو، یقین مانو میرا اور تمہارا رب اللہ ہی ہے، تم سب اس کی عبادت کرو، یہی سیدھی راہ ہے۔ پس جب عیسیٰ علیہ السلام نے ان کے کفر کو محسوس کر لیا تو کہنے لگے، اللہ کی راہ میں میری مدد کون کرے گا؟ حواریوں نے جواب دیا، جو ان کے فالوورز تھے، انہوں نے جواب دیا کہ ہم اللہ کی راہ میں آپ کی مدد کریں گے، ہم اللہ پر ایمان لائے اور آپ گواہ رہیے کہ ہم تابعدار ہیں۔ کچھ لوگ ایمان لائے تھے، بہت کم، اور یہودیوں نے پھر آپ کی جو ہے مخالفت کی، اور پھر جو ہے آپ کو جو ہے انہوں نے پلان کے تحت، ایک سازش کے تحت عیسیٰ علیہ السلام کو مارنا چاہا، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو شخص آپ کو مارنے کی کوشش کر رہا تھا اس کی شکل آپ نے عیسیٰ علیہ السلام جیسی بنا دی، اور یہودیوں نے اس کو ہی سولی پہ چڑھا دیا، اور پھر عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اوپر اٹھا لیا، اور قیامت سے پہلے وہ آئیں گے، قیامت کی نشانیوں میں انشاءاللہ تعالیٰ ہم اس کو دیکھیں گے۔ تو یہ مختصر سے جو واقعہ ہم کو سیکھنے کے لیے ملا وہ شخصیت تھی ایک حضرت مریم، حضرت مریم علیہ السلام۔ آپ دیکھیے یہ ایک نیک خاتون تھی، اور ایسی بہت ساری خواتین قرآن مجید میں ذکر ہوتی ہے جن کو پڑھنے کی ضرورت ہے، جیسے حضرت آسیہ علیہ السلام۔ آپ دیکھیں گے وہ فرعون کے محل میں رہتی تھی، اس کے پاس عیش و عشرت کی تمام چیزیں تھیں، لیکن اس کا شوہر جو تھا وہ کافر تھا۔ تو حضرت مریم علیہ السلام نے کیا دعا کی تھی اپنے رب سے؟ کسی کو یاد ہے؟ حضرت آسیہ نے اپنے رب سے کیا دعا کی تھی کہ اے میرے رب، مجھے اپنے یہاں یعنی اوپر جنت میں ایک گھر بنا، ایک گھر میرے لیے تیار کر، اور مجھے فرعون سے نجات دے۔ کہ فرعون کہتا تھا کہ تم ایمان کو چھوڑ دو، اگر ایمان نہیں چھوڑیں گے تو تم کو قتل کر دیا جائے گا، اور بعد میں اس نے ویسا کیا ہی، حضرت آسیہ کو اس نے شہید کر دیا۔ دیکھیے ایک عورت جس کے پاس ایک بڑا محل ہے، اس کا شوہر پورے سٹی، پورے شہر کا مالک بادشاہ ہے، اس کے پاس نوکر چاکر، سونا چاندی کیا چیز نہیں ہے، جہاں گھومنا پھرنا ہے وہ جا سکتی ہے۔ آج اگر ہم دیکھیں گے ایک عورت، اس کا شوہر اگر ایک کلاس 1 آفیسر ہے تو اس کے آپ انداز دیکھیے چلنے پھرنے کے، اس کے بات چیت کے، خاندان والوں سے اس کا رویہ دیکھیے آپ کیسے تبدیل ہو جاتا ہے۔ یہ تو پورے ملک کا بادشاہ تھا، لیکن اس عورت نے کس چیز کو پسند کیا؟ آخرت کو، اور اللہ کو اس کی یہ چیزیں اتنی پسند آئی کہ اللہ تعالیٰ نے کتاب میں اس عورت کا ذکر کیا۔ تو ویسے ہی حضرت مریم علیہ السلام کے تعلق سے ہم نے دیکھا کہ ایک نیک خاتون تھی، اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی نشانیوں میں سے ایک نشانی بنایا، ان کو بنا شوہر کے یعنی بنا مرد کے جو ہے ان کو اولاد ہوئی، اور وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے کیا تھی؟ معجزہ تھی۔ اور پھر عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے نبی اور رسول بنایا۔ جب مریم علیہ السلام
اپنے جو سورہ مریم میں آئے گا، میں مختصر سا بیان کر دیتا ہوں۔ حضرت مریم علیہ السلام جب حمل سے تھی اور جب وہ ایک مقام سے نکلی، قرآن مجید نے اس کا اشارہ کیا، اور جب وہ بہت زیادہ تھک چکی تھی تو وہ کہنے لگی اب لوگوں کو آنسر کیسے دیں گے، نکاح تو نہیں ہوا ہے اور اولاد ہونے والی ہے، ظاہر سی بات ہے بہت ایک نیک عورت اور ایک پاک باز عورت کے لیے یہ گھڑی، یہ سچویشن بہت زیادہ مشکل تھی۔ تو وہ رونے لگی کہ کاش میں اس سے پہلے مر جاتی۔ ایسے الفاظ کا بولنا درست نہیں ہے، لیکن ان کا جو سچویشن، جو ان کا جو حالات تھی، آپ دیکھ سکتے ہیں، اس کو سمجھ سکتے ہیں کہ ایک باعزت عورت، ایک نیک عورت، اور اس کے ساتھ ایسا معاملہ ہوا، لیکن وہ جانتی تھی کہ اللہ کی طرف سے، اس پر اس نے صبر کیا۔ تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کی مدد کے لیے کیا کیا، جب اولاد پیدا ہوئی، یعنی عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، تو ان کی بے گناہی کے ثبوت کے لیے عیسیٰ علیہ السلام بچپن میں بولے۔ پہلے ہی بتا دیا نا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہ وہ گہوارے میں بات کرے گا۔ تو جب لوگوں نے سوال کیا کہ اے جو ہے ایک اے عورت، یہ تو نے کیا کیا، تو حضرت مریم علیہ السلام نے کہا کہ بچے کی طرف اشارہ کیا کہ اب یہی بتائے گا۔ تو عیسیٰ علیہ السلام نے پھر جو جواب دیا اسی صورت کے اندر آگے ہے کہ میں عبداللہ یعنی اللہ کا بندہ ہوں، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مجھے بھیجا ہے نبی اور رسول بنا کر۔ یہ بات سن کر بہت سارے لوگ حیران رہ گئے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا 3 بچے جو ہے ایسے ہیں جنہوں نے اپنے گہوارے میں بات کی، ایک عیسیٰ علیہ السلام، دوسرا وہ ایک لڑکا سورہ بروج کے اندر جس کی تفسیر میں آتا ہے اصحاب الاخدود میں جب بادشاہ سب کو آگ میں ڈال رہا تھا، تو وہ ایک بچہ ماں کے گود میں تھا، اپنے ماں مسلمان تھی، یہ سوچ کر آگ میں جانے سے ڈر رہی تھی کہ بچے کا کیا ہوگا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو زبان دے دی، بچہ بول پڑا کہ ماں کود جا اس آگ میں، تو حق پر ہے، اور وہ کود گئی۔ اسی طرح تیسرا جو ہے جریج کی بے گناہی، جریج ایک بزرگ تھے، ان کی بے گناہی کے لیے بھی ایک بچے نے گواہی دی تھی۔ یہ اسی طرح یوسف علیہ السلام کے تعلق سے بھی آتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ چند چیزیں تھیں حضرت مریم علیہ السلام کے تعلق سے جو میں نے آپ کے سامنے رکھی۔ اس کے تعلق سے کوئی سوال ہوں گے تو آپ لوگ پوچھ سکتے ہیں۔